سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام۔ نہیں، پاکستان میں منشیات کا جو کاروبار ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا ناممکن ہے، اور ہماری جو پولیس ہے اس کے بھی آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی کارنامے جو سامنے آتے رہتے ہیں، اور کئی جگہ پہ تو ایسے واقعات کہ پولیس افیسر بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی منشیات فروشوں کے ساتھ مل کر یہ دھندا کرتے۔ ایک خبر کل ہمارے پاس پہنچی، یا 2 دن پہلے کی، ایک اب کی ہے، یہ چناب نگر کا علاقہ ہے، وہاں پہ دارالعلوم سے ایک گرفتاری عمل میں آئی، نام بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہاں کے جو چوکی انچارج ہے اور جو پولیس افیسر ہے SHO صاحب، انہوں نے جی بہت بڑی کارروائی کی، کوئی 1.5 کلو کے قریب چرس مرس ان سے پکڑی گئی، اندازاً میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ خبر جو ہے سوشل میڈیا پہ لگائی گئی، لوگوں نے SHO صاحب کی تعریف شروع کر دی، کسی نے چوکی انچارج کی تعریف شروع کر دی، اور کامرس مین نے پھر چیک کیے کہ لوگ کیا رہے ہیں۔ زیادہ لوگ تو جو موجودہ پولیس افیسر وہاں پہ ہے SHO صاحب، ان کے متعلق اچھی رائے رکھ رہے تھے، مگر کچھ کامرس ایسے بھی تھے، وہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی 5 بچے تھے، ان کو غیر قانونی طور پر چھوٹی عمر کے ان کو انہوں نے وہاں پہ حوالات میں باندھ رکھا اور کسی عدالت میں پیش نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ تھا۔ اب یہاں پہ مسائل یہ ہے پاکستان کے کہ مکمل تو قوانین کے مطابق پاکستان چل بھی نہیں سکتا، چل ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی ایک آدھا بندہ پکڑا بھی جاتا ہے تو ہم بڑی بلے بلے شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر آپ جائیں، چنیوٹ ہو، چناب نگر ہو، فیصل آباد ہو، لاہور ہو، لالیاں ہو، کچیاں ہو، جو بھی ہو، چنیا ہو، آپ کو وہاں پہ کتنے چرسی ملتے ہیں، کتنے فیمی ملتے ہیں، کتنے وہ جو بھی نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں نشئی ملتے ہیں، لیکن ایک بندے کو پکڑنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور دارالعلوم میں جو بندہ یہ چرس کا کام کر رہا تھا وہ کب سے کر رہا تھا، اس سے پہلے جو پولیس تھی اس کو نہیں پتا تھا، تو آج تو اس نے شروع نہیں کیا یہ دھندا، لیکن کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ پولیس افیسر کوئی اچھا آ جائے تو کوئی نہ کوئی فرق پڑ جاتا ہے، مگر کیونکہ وہاں پہ پولیس کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ اب جو بندہ بھی وہاں پہ چرس کا کاروبار کرے گا کسی علاقے میں بھی پاکستان میں، تو وہاں مقامی پولیس کے ساتھ تو تعلقات، سلام دعا چائے پانی، وہ سارا کچھ جو ہے وہ چلے گا، تو پھر ہی وہ سسٹم کو چلا سکے گا۔ جو اصل پرابلم ہے وہ کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ہمارا کام ہے الزامات لگانا، اور ایسے ایسے الزامات ہم لگاتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرض کرے پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پنجاب میں آئے ہوئے تھے، تو وہاں پھر الزام ان پہ لگا کہ جی جناب کو چرس مرس لے کے آئے اور یہاں پہ چھوڑ کے گئے جلوس کی شکل میں۔ ہر چیز جو ہے وہ جہالت ہے، میرا خیال ہے اس میں کمال حاصل کرنے کے لیے ہم ایسے بیان دے دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ اب پتہ سب کو ہے کہ یہ چرس، فیم، گانجا مانجا کہاں سے آتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ کہاں سے آتا ہے اور کون کون اس میں ملوث ہے۔ آپ کے جو بارڈر ایریا ہے وہ آپ کے محفوظ ہی نہیں ہے، آپ جتنے مرضی آپریشن کر لیں، جب تک آپ کے اندر غدار موجود ہے، جب تک اندر آپ کے بکاؤ مال موجود ہے، اس وقت تک آپ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو آپ کو بتانے والی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک بندہ پکڑا ہے اور لوگ بھی پکڑے جائیں گے، چھاپے پاٹ رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں، اور اس سے فرق کیا پڑے گا، یہ ہے سوال۔ کوشش تو کرنی چاہیے، مگر یہ 1.5 کلو کہاں سے اس کے پاس آئی، اب پیچھے جو بیٹھا ہوا اس کو کون پکڑے گا، یہ ہے پرابلم۔ جب آپ اس تک پہنچیں گے تو اس کا کوئی رشتہ دار وزیر ہوگا، کوئی جج ہوگا، کوئی سفیر ہوگا، کوئی جنرل ہوگا، کوئی کرنل ہوگا، کوئی بڑا آدمی اس کا تعلق والا ہوگا، تو وہ جس کو ایک بندے کو 1.5 کلو ملی ہے جو بیچ دی وہ بیچ دی، اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہوں گے۔ تو ہمارا ایک انسپیکٹر اگر وہاں پہ کام اچھا کر بھی رہا تو رزلٹ اچھے نہیں نکلتے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کی وجہ صاف سامنے نظر آتی ہے کہ پورا سسٹم جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا اور لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح شارٹ کٹ زندگی گزارنے کے چکر میں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 1.5 کلو کیلا بیچ رہا ہو، اب وہاں پہ اور اس کے آگے چھوٹے ایجنٹ ہوں گے، پھر اسی طرح یہ مال جو ہے وہ آگے نکلتا ہے۔ تو یہ
پاکستان میں نہیں، ہر جگہ پہ اس طرح کا کام ہوتا ہے، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، امریکہ، کہ امریکہ میں بڑی یہ چرچ چلتی ہے، یہ آپ کا ہالینڈ ہے وہاں پہ بڑی چلتی ہے، لیگل ہے وہاں پہ کچھ گرام تک، لوگ اسپیشل پینے جاتے ہیں وہاں پہ چرچ۔ تو اصل جو پرابلم ہمارے معاشرے کی ہے وہ ہے تربیت، جو جس کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ ہمارے اسکولوں کی حالت بھی ہے، اب اسکولوں میں لڑکیاں بھی یہ چرس مرس پیتی ہیں، پھر بچے بھی پیتے ہیں، جوان بھی پیتے ہیں، بوڑھے بھی پیتے ہیں، چرسیوں کو ایسی نشہ لگ گیا، اور پھر اس میں کمی نہیں ہو رہی، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، نسل در نسل لوگ جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ ملک جس طرح ایسے لوگوں کے ٹھگوں کے ہاتھ آیا ہوا ہے، اسی طرح چرسی جو ہے اس کے ہاتھ بھی کچھ چیز آئی تو وہ سمجھے بس اب گئی، گھروں کے گھر بلا گرک ہو گئے۔ اب آ جاتے تھوڑا سا یہ غیر قانونی جو کامرس کسی نے کیے، دیکھیں جی معاشرے میں اب تبدیلی نہیں لا سکتے آپ وہاں پہ کبھی بھی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں قیامت تک پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم انفرادی طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ سب کچھ جائز ہے، اور جو دوسرا بندہ کر رہا ہے اس کو پکڑو۔ اگر میں خود یہ غلط کام کروں گا تو میں کہتا ہوں بلے بلے کوئی بات نہیں، میری خیر ہے۔ جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہر بندے کی دوسرے پہ نظر ہوگی، آپ کس طرح معاشرے کو ٹھیک کر سکتے، کس طرح آپ سسٹم کو ٹھیک کر سکتے، کس طرح آپ وہاں پہ تبدیلی لا سکتے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے پاکستان جو ہے وہ، ہم ویسے تو کہتے ہیں فلاں ملک جو ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہا، فلاں ملک ٹھیک نہیں جا رہا، کوئی کہتا ہے بڑی دعاؤں کے ساتھ پاکستان بنا، کوئی کہتا ہے جی بڑی قربانیوں کے ساتھ بنا، لیکن اس کی اہمیت کسی نے نہیں جانی، کسی نے اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا کہ کتنی قربانیاں دینی پڑی، کتنی دعاؤں کے ساتھ۔ اب دعاؤں کے ساتھ ویسے ایسے کہ ملک بنتے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم لکیر کے فقیر لوگ ہیں اور ہمارے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ اب جاپان ہے وہ بغیر دعاؤں کے بنا ہوا ہے، وہ ترقی کر گیا، وہاں ایماندار لوگ ہیں، وہاں پہ رشوت نہیں ہے، وہاں پہ جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے۔ تو کیونکہ ہمارے علماء کے پاس جو دینی رہنما ہیں انہوں نے بھی تو اپنی، میرا مطلب وہ تجارت کا سسٹم چلانا ہے، مذہب کو جس طرح ہم نے تجارت بنا دی، ان کے بعد بڑے ہوتے ہیں ٹوٹ کے موڑ کے، نہیں جی یہ اب سمایا جا رہا ہے قوم پر، اب اس پر عذاب آ رہا ہے، اس پر یہ آ رہا ہے، اس کی رسی لمبی ہو گئی ہے، کس سے کہانیاں نکال کے بیٹھ جائیں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2000 سال پرانی کہانیاں آپ کو سنانی شروع کر دیں، وہ 1500 سال پرانی کہانیاں شروع کر دیں۔ دیکھیں سسٹم بدل گیا جدید۔ کل ہی میں آیا تھا یہاں آفس میں، تو کوئی بات ہوئی پاکستان کے تعلق، تو جی مسلمانوں کے تعلق، جی یہ پیش گوئی، اور میں کہا بندے خدا کی، یہ دنیا دیکھے کہاں پہنچ گئی، آج کہاں سے کہاں تبدیلی آ چکی ہے، ہمارے وہی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے، سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، ہمارے یہاں صرف یہ بزنس ہے کہ فتوے دینے اور بحث کرنی، بحث کر کے صرف اگلے بندے کو بتانا نہیں جی نہیں یہ تو فلاں بزرگ کی پیش گوئی ہے، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، ساری پیش گوئیاں مسلمانوں پہ پوری ہونی ہے، ایک سوال ہے۔ تو یہ معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہوتی، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی۔ اب اگر اس انسپیکٹر نے، ایس ایچ او نے 5 دن بچوں کو وہاں پہ رکھا، اس کو بھی پتا تھا غیر قانونی، مگر اس معاشرے میں اس کو پتا یہ سب چلتا ہے، اس نے کہا چلو چاہے وہ ایماندار ہے، چاہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن عادت نہیں آپ بدل سکتے کسی کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ یہ غلط کو غلط کہا ہی نہیں جاتا۔ آپ کو وہاں پہ ٹھیک کو اگر آپ کہیں پہ کہہ دیں کہ یہ آپ نے غلط کیا تو وہ مصیبت آپ کے گلے پڑ جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، کیوں یورپ میں آ کے آپ لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں، ہم سب اس میں بھی شامل ہوں، کیوں یہاں پہ ہم ٹریفک لائٹ کراس نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے یہاں پہ ٹیکہ لگ جانا، ہمیں پوائنٹ چلے جانے ہیں، ڈرائیونگ کے لیے پرابلم ہوگی، کیوں یہاں پہ آپ آ کے تو اپنے آپ کو جرمنی میں یورپ میں آ کے ٹھیک کر لیتے۔ اب یہاں پہ تو یہ ملک تو آپ کے مقابل تو یہ دعاؤں سے نہیں بنے ہوں گے، اور آپ کے مقابل یہ پاکستان دعاؤں سے بنا ہے، اور آپ اس ملک میں رہ نہیں سکتے۔ کیسا زبردست ملک جو اتنی دعاؤں کے بعد بنا اور آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ تو سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دعائیں آپ کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بھی آج کل تو پیر تیار ہوئے ہوئے، مجھے ہنسی آ رہی تھی
वो दादे ने सोचा पोते को पीर बना दो, पीर इतने पीर, और वो अपना वो पाली लगी हुई है और यहाँ से जनाब दुखियों की मुरादें पूरी होती है। कल एक कमर साहिब मैंने देखा, एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने बड़े इज्जत एहतराम के साथ लिखा हुआ था, अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब। आप सोच ही नहीं सकते, उन्होंने लिखा कि गुर्बत की याद हो चुकी है कि जिसका अंदाज़ा गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। इस हद तक गुर्बत जा चुकी। मकसद उनका ये था कि बंदा किस हाल में वहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, किस तरह वो खाना पूरा कर रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे आगे हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, किस्से सुनाए जाते हैं। तो मैं तो इन चीज़ों पे वैसे ही नहीं तो कोई बिलीव नहीं करता, मैं नहीं रखता इन चीज़ों पे भी। जो आपके मौजूदा हालात है उनको चेंज करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप 2000 साल पुराने किस्से सुना के समझें कि आज की जो नई दुनिया है, जो नई मखलूक है, नए बच्चे हैं, उनको आप रास्ते पर ला सकते। ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें यूरोप में जो लोग रहते हैं, इनके बच्चों में भी कमज़ोरी होती है, मगर यहाँ पे जो दफातर बने हो वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। यहाँ तरबियत के मरकज़ बने हुए, हमारे तो तरबियत का मरकज़ भी ऐसा ही होता है कि किसी को उनके हवाले कर दिया जाए कि ये शराब पीता है, चरस पीता है। या जर्मनी में एक पाकिस्तानी था, उसको पुरानी बात है कहा कि अपना फलां बंदा नशा करता है, ज़रा उसकी तरबियत करो, वो शराब शुरू पीता है। वो साथ बैठ के उसको समझाने लगा, बाद में पता चला दोनों ही पी रहे हैं, वो भी पी रहा है। तो बुराई की तरफ इंसान जल्दी जाता है। आप आज के हालात में अगर मजमूई तौर पर देखें तो क्यों ये जो यूरोप है, अमेरिका वगैरह, क्यों इनका कंट्रोल है पूरी दुनिया को? ये आपका मुआहदा हुआ ना इंडिया के साथ, यूरोप का बहुत बड़ी खबर चल रही। हमारा मुआहदा नहीं हो सका साथ, हम हमसाए हैं, हमारा उनके साथ आज तक फड्डा रहा। मगर देख ले यूरोप कितनी दूर, उन्होंने फ़ायदा उठाया और मुआहदा किया, इससे उनके मुल्क में खुशहाली आएगी। वक्त लगता है गुर्बत ख़त्म करने से, मगर 27 मुल्क यूरोप के या जितने भी ममालिक हैं उनके साथ एक कामयाब मुआहदा। तो ये असल में जब हुक्मरान समझदार होते हैं, पहले तो हुक्मरानी लीगल होने चाहिए। जब आपके हुक्मरानों का बेड़ा गर्क हुआ है, जब मौलवी का बेड़ा गर्क हुआ है, जब वहाँ पे मुफ्ती का बेड़ा गर्क हुआ है, तो आप किस तरह आप सिस्टम को ठीक कर सकते। ये था जी आज का प्रोग्राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते